رضا ربانی ہے جس نے کہ 18ویں امنڈمنٹ بنائی تھی. اب اگر کسی کو پتہ ہو کہ جب یوگوسلاویہ ٹوٹا تھا تو اس کے جو جز تھے، اس کی جو وجوہات تھی اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ 18ویں امنڈمنٹ کی روح یہ تھی. یہ جو ہے رضا ربانی، اس کے والد جو تھے ایئر فورس میں تھے. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا تھا ایئر مارشل اسد خان نے، کیونکہ اس وقت ریلیونس نہیں ہے. لیکن یہ رضا ربانی جو ہے، اس نے صرف بے نظیر اور زرداری کو ان کے سوئس کیسز ہے جہاں ان کو کنوکشن ہو چکی تھی، ان کو $5 ملین دونوں کو علیحدہ علیحدہ فائن ہوا تھا اور 5 سال کی سزا ہوئی تھی، اور وہ ہو چکا تھا فیصلہ جب اس نے یہ 18ویں امنڈمنٹ لائی. اس میں اچھی چیزیں بھی تھیں، لیکن اس کا جو محور تھا، جو اس کا نصب العین تھا، وہ تھا ان کو بچانا اور سندھ کی حکومت کو، ایک قسم کا پاکستان کی کوئی بھی حکومت آ جائے سینٹر میں تو سندھ کو جو ہے وہ ہمیشہ یہ بھٹو اور زرداری کے ہاتھ میں رہے. یہ اصل میں اس کا نصب العین یہ تھا. باقی اس میں اور جو چیزیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یوگوسلاویہ کا مثال کبھی جا کے آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا نقشہ کہ بالکل اسی طرح یہ ہوا ہے. الرحمان سے چاہیے تھے 4 ووٹ اس کو رضا ربانی کو بنانا چیئرمین. اور یہ بات جو ہے یہ مجھے اس ڈپٹی کمشنر نے بتائی جو کیس کو ہینڈل کر رہا تھا، شیخ نام تھا اس کا. ہوا کیا کہ ظاہر ہے کہ ڈیزل جو ہے یہ مولانا فضل ڈیزل یہ صرف پیسے کی مار ہے. جب زرداری نے، جیسے کہ ایوب خان نے اس کے فضل الرحمان کے باپ کا ووٹ چاہیے تھا، وہ چلا گیا تھا مکہ معظمہ اور وہاں چودھری ظہور رائے کو بھیجا تھا 10 لاکھ بیچ کے، لیکن اس نے 1 لاکھ لے کے ووٹ دے دیا تھا ایوب خان کو. تو وہ ایک بات پرانی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم یہ تاریخ کی یہ وجوہات. تو اب اس وقت جو فضل الرحمان ہے تو یہ وہی عکس ہے نا اسی وقت کا. سو اب اس نے کیا کیا کہ زرداری نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے. فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے چک شہزاد میں 4 پلاٹ چاہیے. اسی دن وہ 4 پلاٹ کا آرڈر ہوا CDA چیئرمین کو، اور میں نے CDA چیئرمین سے بات بھی کی. وہ اچھے بھلے بندے تھے. میں ان سے کہا کرتا تھا کہ تم کہاں پھنسے ہو، تم بڑی غلط قسم کی حکومت کے نیچے ہو، کسی دن تم میں بڑے پھنس جاؤ گے. بہرحال انہوں نے یہ 4 پلاٹ جو تھے اس کو الاٹ کرانے کی کوشش کی. جو ڈپٹی کمشنر تھا CDA کا، اس نے جب وہ فائل پہ جا کے جو دیکھتے ہیں اس کو اسکروٹنائز کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ٹرانسفر کر رہا ہے یہ اس کا اصلی مالک نہیں، اس کا اصلی مالک جو ہے ملتان میں ہے، اس کا یہ فلانا ڈھمکانا. اس نے چیئرمین کو بھیج دیا. اس نے کہا کہ یہ 4 پلاٹ جو ہیں اس کا اصلی مالک یہ ہے. سو اس لیے یہ جو ٹرانسفر کے ڈاکومنٹ بنائے جا رہے ہیں یہ پٹواری، یہ غلط ہے. یہ ساری چیز جو ہے یہ CDA کے اندر ہی ہوئی ہے اور یہ غلط کام ہے. اب کیا ہوتا ہے، اس نے بتا دیا. اس نے اب زرداری نے ایک اپنا ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا جو اس کا دفتر تھا یہاں پہ، سومرو اس کا نام تھا. اس نے CDA چیئرمین کو کہا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، ہمیں فوراً چاہیے یہ. اس نے کہا جی وہ ڈپٹی کمشنر اس پہ آبجیکشن ریز کر دیے. اس نے کہا اب ڈپٹی کمشنر کو میرے پاس بھیجو. سو DC کو وہاں جانا پڑا. اب DC مجھے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے وہاں بلایا گیا اور اس نے بڑی بدتمیزی سے مجھ سے کہا کہ تم کو جب حکم ملا ہے، اور یہ حکم بڑے صاحب کا، اوپر یوں انگلی کر کے کہا بڑے صاحب کا مطلب زرداری کا، کہ یہ 4 پلاٹ آج 4 بجے تک ان کو ٹرانسفر کرنا ہے ان فلانے ناموں پہ. یہ اس کے فضل الرحمان کے لوگ تھے. تو اس نے ان کو کہا کہ جی یہ جب میں کروں گا تو میں ایک غیر قانونی کام کروں گا. تو اس نے پھر بڑی بدتمیزی سے کہا میں تمہیں 1 گھنٹہ دیتا ہوں، اس کے بعد ورنہ تمہارے ساتھ بڑی بری کی جائے گی. وہ واپس دفتر میں آیا. اس نے اس فائل کے اوپر لکھ کے بھیجا CDA چیئرمین کو
اور یہ میں نے CD چیئرمین سے بات کی ہوئی بائی دا وے اس وقت کے. اس نے کہا کہ جی آپ اس کے اوپر سین کر دیں, سین اوکے, تو پھر میں کر دیتا ہوں. تو CD چیئرمین نے کہا اچھا فائل میرے پاس چھوڑ دو, میں ابھی تمہیں بلاتا ہوں. جب 5 بج گئے اور ڈپٹی کمشنر انتظار میں بیٹھا رہا, پھر اس نے تقریباً 5:30 بجے, یا کیونکہ چیئرمین تو چلے جاتے تھے گھر 5 بجے, اس نے وہاں پہ فون کیا تو بتایا اس نے کہ وہ چیئرمین صاحب تو کب کے چلے گئے. تو اس نے کہا کہ میں بھی اٹھ کے چلا گیا گھر. تو اسی شام کو اس نے کہا کہ 8 بجے رات کو میرے پاس ایک کوریئر لے کر آیا اور اس میں مجھے معطل کیا گیا تھا, اور میری جگہ ایک اور ڈپٹی کمشنر انہوں نے اپوائنٹ کیا, اور دوسرے دن اس نے وہ ان کا کام کر دیا. تو یہ میں تاریخ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں, اور امید ہے کہ عمران خان کو کوئی بتائے گا کہ یہ فضل الرحمان کے 4 پلاٹ وہاں دیے گئے تھے, اس کی انویسٹیگیشن کرائی جا سکتی ہے. یہ بہت پرانا کیس نہیں ہے, اور وہ جو ہیں اپنا CDA چیئرمین اس وقت ہے, وہ حیات ہے ماشاءاللہ, اچھے انسان ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ جب یہ حکومت جائے گی تو ضرور وہ آ کے ان کو یہ سچ بولنا پڑے گا کہ جھوٹ بولنے پہ اللہ نے بڑی سخت سزائیں دی ہوئی ہیں. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, اور میں دنگ رہ گیا تھا یہ پڑھ کے جب میں نے تھوڑی ریسرچ کی کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہے. یہ حضرت امام عسکری حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے جہاں سے ہمارا شجرہ نسب شروع ہوتا ہے امام جعفر صادق, ان کے قول ہیں کہ ایک جھوٹ بولنا خنزیر کے گوشت کھانے کے مقابل ہے. ایک جھوٹ بولنا, اور ایک جھوٹ بولنے سے اس کی اتنی بدبو ہے جو کہ آسمانوں تک پہنچتی ہے, اور 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں سے جو حدیثیں ہیں اور جو ارشادات ہیں امام حسن عسکری کے اور امام جعفر صادق کے, کہ 70,000 فرشتے ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں ہر ایک کے جھوٹ کے اوپر. اور اس کے علاوہ اس کو مقابلہ دیا گیا, یہ منسوب کیا گیا ہے حدیثوں سے کہ یہ 70 زنا کے مقابل ہے جھوٹ بولنا. اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے تباہ ہو جاتے, خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, لوگوں کو پھانسی دی سے غلط لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے, لیکن سب سے بڑا جو ہے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ قوم تباہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر جھوٹ کا راج ہے, ہر ایک جھوٹ بولتا ہے, اور 30 سال سے خاص طور پر جھوٹ جو ہے وہ یہاں پر ایمان کی جگہ جھوٹ نے اپنا غلبہ ہے. اس کا مطلب شیطان کا غلبہ ہے اس ملک کے اوپر. اب یہ دیکھیں کہ نقصان کس کو ہوا. آپ پکڑتے ہیں شہباز گل کو پکڑا, اب وہ کھڑا ہوا ہے مرد مومن کی طرح بول رہا ہے بہادری سے, اس کے ساتھ زیادتیاں کی گئی, اس کے ساتھ ظلم کیا گیا, اسے ٹارچر کیا گیا. یہ درندہ جو ہے ثناء اللہ, یہ درندہ ہے, یہ انسان نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کسی قوم میں اس قسم کا بندہ نہیں ملے گا. شاید وہ یزید کے زمانے میں ہوں گے, فرعون کے زمانے میں ہوں گے, یہ زمانے میں, اور اس کو لگائے ہوئے اپنے انٹیریئر منسٹر, اور اس کے بعد اس کے پاس ظلم کیا, اب وہ کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد یہ عمران ریاض, یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ اللہ کا خوف ہے ان کے دماغ میں, اللہ کا خوف ہے, اس لیے ان کو کسی اور کا خوف نہیں ہے. آپ کے ہاں سے تو خوف کی بدبو تو وہ کہتے ہیں آسمانوں تک جا رہی ہے, تو ہم پہ تک بھی آ رہی ہے. آپ کو عمران کے نام سے خوف کی بدبو آ رہی ہے, آپ کو پسینے کی بدبو نہیں ہے. وہ بدبو ہے
لیکن وہ علیحدہ ہے، خوف کی بدبو ہے۔ پھر آپ پکڑتے عمران ریاض کو، اور اتنے اچھے بہادر شخص کو اور اتنے سچے شخص کو آپ نے اتنا ٹارچر کیا، آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے ماں بہنوں کے ساتھ، آپ کے بھائیوں باپوں کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے؟ اور ہوگا، اللہ کا نظام ہے، اصلی منصف تو وہ ہے۔ یہاں کے جو منصف ہیں انہوں نے تو اپنا رنگ دکھا دیا ہے ہمیں، اب ہم ان پہ مجھے تو کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ جو انصاف، جو کتابیں ہیں آپ کی انصاف کی، یہ جو آپ کوٹ کرتے ہیں فلانا کا آرٹیکل فلانا فلانا ڈمکانا، یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے عدل اور انصاف کے دو کانسیپٹ ہیں۔ آپ کو تو ایک بندے کو، مجرم کو دیکھ کے اس کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے۔ یہ شہباز شریف جو ہے، یہ ہر دفعہ یہ سب بیمار ہیں، یہ بے وقوف شہباز شریف، تم کو خیر اس وقت تمہاری طاقت دی ہے، طاقت ہے تمہارے پاس تو نہیں، طاقت تو کہیں اوپر ہے، اور اس کے اوپر بھی طاقت دوسری طرف ہے، باہر ہے، تو تم تو بالکل ایک گیدڑ ہو، لیکن تمہارے پاس اتنی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو جا کے تحفہ دو۔ اور یہ بھی سب دنیا جانتی کہ تم ایک دوسرے سے تم ایک دوسرے سے، تمہارے اندر جو نیتیں ہیں تمہاری، وہ بالکل صفا نہیں، آپس میں ہی تمہاری۔ اب میں جھوٹ پہ بتاتا ہوں، تو جب یہ جھوٹ سے جمیل فاروقی جیسے لوگ کو جھوٹ بول کے اس بچے کو انہوں نے اذیت دی، تو اس کا آپ کو صلہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ سبی ابراہیم کو، یہ ایک بڑا بہادر انسان، آپ اس کو، سبی ابراہیم کو آپ جا کے اتنا اس کی بےزتی کرواتے ہیں، خواجہ سرا کے، سو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا ایک دن، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ عمران خان پہ قاتل ہمارا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو عمران خان کا خوف ہے۔ این آر او نہیں ملنا تھا، این آر او آپ نے لے تو لیا، لیکن یہ اپنے گھر کی بات تھی نا، یہ تو وہاں پہ جو مغلیہ خاندان جو ہے جتی امراء میں جو امرتسر کی مٹی ہے، یہ وہاں پہ چلے گا، یہ نہیں چل سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب طاقت ہے اللہ کے ہاتھ میں، سب سے بڑا منصف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا انصاف آ رہا ہے۔ یہ لوگ جو سڑکوں پہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، فرشتے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو خیر وہ تو آپ کی جگہ جہنم میں ہے، لیکن فرشتے جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ جوک در جوک جو آ رہے ہیں، ہجوم آ رہے ہیں، تو آپ کے اس وقت وہ ٹانگیں تو چھوڑیں، آپ کے دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ میرے خیال میں 150 سے اوپر چلی گئی ہوئی ہیں۔ آپ کی شکلوں سے لگ رہا ہے کہ زرد چہروں سے، آپ کے اداس چہروں سے پتہ لگ رہا ہے۔ سارے کے سارے آپ جب میٹنگیں صبح سے شام تک کرتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں غیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ آ کے بک بک کرتے ہیں، ان کی آپ تاریخیں دیکھیں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ یہ بد کردار لوگ ہیں، سب بد کردار لوگ ہیں۔ ہاں، یہاں بھی بد کردار ہوں گے، ہم نہیں جانتے نیتیں لوگوں کی، لیکن ایک شخص جو ہے، جو ابھرا ہے، جو عمران خان، اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس میں خامیاں ہوں گی، لیکن اس میں جو وطن کے ساتھ جو محب وطن ہے، اور جو اس میں غریب کے لیے، اور غریب کے مطلب شریف انسان جو کہ مظلوم ہے، اس کے لیے جو اس کا درد ہے، وہ کبھی کسی میں نہیں آیا۔ قائد اعظم کے بعد، قائد اعظم کے پاس، قائد اعظم کے قدموں پہ چل رہا ہے، قائد اعظم کی پاکستان کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ہجوم ہے۔ اب یہ آپ قلعہ بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ اپنی خود جیل بنا لی ہے۔ اللہ نے تمہیں رسی جو ہے تمہارے نزدیک کری، اور یہی جو ہے کیا کہتے ہیں کنٹینر، یہ کنٹینر اتنے نزدیک آ جائیں گے کہ تمہارا سانس بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اکبر ہے۔ اور آپ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ میں تمہیں فرعون کی داستان کیوں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، جب منکر ہوا، تو یہ سارے منافق، فاسق اور منکر تو یہاں اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ منکر ہوئے تو ان کو اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد عاد اور سمود کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد نوح کی قوم کے ساتھ کیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں،
اس لیے بتا رہا ہوں، یاد رکھیے کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ جب آپ منافقت کریں گے، جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے ساتھ بڑی ذلت کا مقام ہوگا اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں بڑی سکون ہے۔ سو اس وقت ہمیں پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، اور نوجوان تم نے اٹھ کے لینا ہے، ورنہ یاد رکھنا اگر تم اس وقت نہ جیتے، اپنا جان دے کے نہ جیتے، تمہاری نسلیں جو ہیں ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ عمران خان جیسے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جیسے کہ ارشد شریف جیسا انسان پاکستان چھوڑے بر صغیر میں یا یورپ اور عربیہ میں کہیں بھی اس جیسا شخص جو ہے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، میں ساری دنیا میں رہا ہوں۔ اس کی سچائی، اس کی ایمانداری اور اس کی ذہنیت اور اس کی ذہنیت سب پاکستان کے لیے تھی، اس کی زندگی پاکستان کے لیے تھی، اس کے خاندان کی پرائرٹی جو تھی پاکستان سے نیچے تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کو یہاں سے جس نے بھگایا وہ انٹیریئر منسٹری تھی۔ انٹیریئر منسٹری کس سے کون کرتا ہے آرڈر؟ وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اور وہیں کہانی آ کے ختم ہوتی ہے۔ پھر میں یہ معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا، ایک وہ میرے بھتیجے کی طرح ہے، سارا خاندان میرا دوست ہے، باپ اس کا بہت بڑا ٹاپ جج تھا۔ اس نے کل ایک ٹی وی انٹرویو پہ کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے بھی سلیکشن جو ہے آرمی چیف کے سلیکشن میں مجھے بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اتنا بڑا جھوٹ تم نے جو بولا ہے رضا، یہ مجھے امید نہیں تھی تم سے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ عمران نے کبھی یہ نہیں کہا، عمران نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرٹ کی بات کرتا ہے، قائد اعظم میرٹ کی بات کرتے ہیں، اصغر خان میرٹ کی بات کرتا ہے، ہمیں ساری زندگی اس نے میرٹ کی بات کی اصغر خان نے، اور کبھی اس نے کسی حکمران کے نیچے انہیں سر نہ اصغر خان نے جھکایا اور نہ عمران خان جھکا رہا ہے۔ اب جو آرمی ہے یہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا محافظ جو ہے وہ پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی ہے۔ اس کا سربراہ جو ہے چننا وہ صرف میرٹ پہ ہونا چاہیے، اور اس میں جس کے اوپر اتنا قطرہ سا بھی شک ہے کہ اس کا کسی پارٹی سے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون ہو یا زرداری ہو، اس کو اگر اتنا سا بھی اس شخص کے ساتھ کوئی رشتہ ہو یا کوئی اس کا رجحان ہو، اس کو کسی صورت میں آرمی کا چیف نہیں بننا چاہیے۔ اب پاکستان کی آرمی کو بہت سہ چکے ہیں، اب پاکستان آرمی کے یہ نوجوان، یہ کیپٹن، یہ میجر، یہ لیفٹیننٹ کرنل، یہ چاہتے ہیں کہ ایک پروفیشنل آدمی آئے تاکہ آرمی جو ہے وہ سیاست کی غلاظت میں سے نکلے۔ انہوں نے سیاست کو غلاظت بنایا ہے، اس میں جو ہائی کمانڈ ہے انہوں نے ہمیشہ شروع سے ایوب سے لے کے آج تک انہوں نے سیاست میں داخلہ کر کے اس کو اور بھی خراب کیا ہے، اور اس وقت ساری دنیا دیکھی، ہر ایک کو پتہ ہے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں لوگ آئے ہوئے۔ ہم جیسے لوگ جنہوں نے بنیادیں رکھی، جنہوں نے ٹریڈیشن بنائی، سو ہم جیسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ جو ویٹرنز ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا، ویٹرن کے ساتھ یہ کیا جائے گا، نہیں، ویٹرن جو ہیں ہمارے دلوں میں، آپ جو بڑے ہائی کمانڈ ہیں، بڑے بڑے ستارے لگائے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر پاکستان ہمارے خون کے اندر ایک ایک طبقے کے اندر ہے، اور ہمیں موت سے ڈر نہ تھا اس وقت، ہم ہزاروں گولوں کے اندر سے بچ کے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو آپ کسی کو ڈرانے کی کوشش کسی نہ کریں، اور نہ قوم میں سے کسی کو ڈر ہونا چاہیے۔ محافظ ہونا چاہیے، اس کو قوم جو ہے محبت اور عشق سے دیکھے، اور یہی تھا 60 کی دہائی میں، 50 کی 60 کی دہائی میں، کہ لوگ جو تھے وہ وردی کو دیکھ کے اس کے ساتھ محبت اور عشق کرتے تھے۔ آج ان کو اس کے ساتھ نفرت ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔